اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سورۃ البقرہ رکوع نمبر 11 ہے، آیت نمبر 87۔ وَلَقَدْ اور البتہ آتینا ہم نے دی موسیٰ الکتاب موسیٰ کو کتاب، وقفینا اور ہم نے پے در پہ بھیجے، من بعدہ اس کے بعد، بالرسلی رسول، وآتینا اور ہم نے دی عیسیٰ بن وآتینا اور ہم نے دی عیسیٰ بن مریم عیسیٰ بیٹا مریم کا، بینات کھلی نشانیاں، وأیدناہ اور اس کی مدد کی، بروح القدس روح القدس کے ذریعے، افکلما کیا پھر جب، جاءکم آیا تمہارے پاس، رسول کوئی رسول، بما اس کے ساتھ جو، لا تہوا نہ چاہتے، انفسکم تمہارے نفس، استکبرتم تم نے تکبر کیا، ففریقاً سو ایک گروہ، کذبتم تم نے جھٹلایا، وفریقاً اور ایک گروہ، تقتلون تم قتل کرنے لگتے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور بے شک دی ہم نے موسیٰ کو کتاب، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ اور پے در پہ بھیجے اس کے پیچھے رسول، وَآتَيْنَا عِیسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ اور دیے ہم نے عیسیٰ مریم کے بیٹے کو معجزے صریح، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور قوت دی اس کو روح پاک سے، أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ پھر بھلا کیا جب تمہارے پاس لایا کوئی رسول وہ حکم جو نہ بھایا تمہارے جی کو، استکبرتم ففریقاً کذبتم وفریقاً تقتلون تو تم تکبر کرنے لگے، پھر ایک جماعت کو جھٹلایا اور ایک جماعت کو تم نے قتل کر دیا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا یہودیوں کے متعلق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، اور اس کتاب سے مراد تورات کی کتاب ہے۔ پھر ان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پے در پہ رسولوں کو مبعوث فرمایا، تو مختلف رسول اور انبیاء بنی اسرائیل کے اندر آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرما دیا مختصر طور پر۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ذکر فرمایا کہ انہیں ہم نے صریح معجزے عطا فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معجزے عطا فرمائے تھے، ان میں سے جو زیادہ مشہور تھا کہ مردہ کو زندہ کر لینا، پھر اسی طریقے سے جو انسان کھا کر آیا ہو اس کے پیٹ کے اندر جو ہوتا تو اس کے بارے میں بتلا دیا کرتے تھے، یا پھر اسی طرح برس کی بیماری اس کا علاج ہاتھ پھیر کر فرما لیا کرتے تھے۔ اس طرح کے مختلف معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے، تو ان کا یہاں پر مختصر طور پر تذکرہ فرما دیا۔ پھر آگے فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور ان کی تائید کی ہم نے روح پاک سے۔ تو روح پاک سے مراد کیا ہے؟ تو قرآن و حدیث میں مختلف مقامات پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روح القدس کہا گیا، جیسے قرآن کی اس آیت کے اندر قُلْ نَزَّلَهُ روح القدس کہ ایک اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف اشارہ فرمایا۔ پھر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شعر بھی ہے، تو جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اور جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے عیسیٰ علیہ السلام کی کئی طریقوں سے تائید ہوئی، وجبریل رسول اللہ فینا وروح القدس لیس لہ کفا۔ اول تو ولادت کے، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے جو ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تائید فرمائی تھی،
تو اس پر فرماتے ہیں اول تو ولادت کے وقت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت ان کی پیدائش ہوئی تو شیطان کے چھونے سے مس شیطان سے ان کی حفاظت فرمائی، پھر ان کے دم کرنے سے حمل عیسوی قرار پایا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کا دم کرنا جو تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حمل کا ذریعہ بنا تھا۔ پھر یہود چونکہ کثرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف تھے، اس لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام حفاظت کے لیے ان کے ساتھ رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ آخر میں ان کے ذریعے سے آسمان پر اٹھوا لیے گئے۔ یہود بہت سے پیغمبروں کی تکذیب کی، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تکذیب کی، اور حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل بھی کیا۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذکر فرمایا کہ تم میں سے ایک گروہ ایک جماعت جھٹلاتی تھی اور ایک جماعت قتل کرتی تھی، تو اس لحاظ سے دو انبیاء کے بارے میں جن کو قتل کیا گیا تھا وہ ذکر کر لیا، پھر اسی طرح تکذیب کے لحاظ سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ لوگ یہودی انہیں جھٹلایا کرتے تھے۔ پھر آگے فرمایا وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، وَقَالُوا اور انہوں نے کہا قُلُوبُنَا ہمارے دل غُلْفٌ پردے میں، بلکہ لعنہم اللہ اللہ کی لعنت بکفرہم ان کے کفر کے سبب، فقلیلاً سو تھوڑے ہیں ما یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں۔ وقالوا قلوبنا غلف اور کہتے ہیں ہمارے دلوں پر غلاف ہے، بل لعنہم اللہ بکفرہم بلکہ لعنت کی ہے اللہ نے ان کے کفر کے سبب، فقلیلا ما یؤمنون سو بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں ذکر فرمایا کہ یہودیوں کا یہ نظریہ تھا، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے جو دل ہیں وہ دل ہمارے غلاف کے اندر ہیں، تو ہمارے دل غلاف کے اندر ہونے کی وجہ سے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب کے اندر فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کفر کے سبب ان کے اوپر لعنت کر لی، پس ان میں سے بہت تھوڑے تھے کہ جو ایمان لانے والے تھے، یعنی کہ ان کی جو اکثریت تھی، ان کی اکثریت وہ ایمان لانے والی نہ تھی بلکہ وہ اپنے کفر کے اوپر ہی ڈٹی رہی، اور ان میں سے تھوڑی سی تعداد تھی کہ جو تھوڑی تعداد اسلام کو قبول کرنے والی تھی۔ تو جس طرح حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح ان کے ساتھ کچھ اور یہودی تھے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا۔ یہودیوں کا تکذیب کرنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی تھا، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی انہوں نے تکذیب کی، پھر اسی طرح جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف وہ سازشیں کرتے رہے، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی انہوں نے اپنی سازشوں کے محاذ کو کھولے رکھا تھا، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انہوں نے جادو کرنے کی گناؤنی سازش تک بھی کی تھی، انہیں شہید کرنے کی کوشش بھی کی تھی، اور ان کے اوپر جو جادو کیا گیا تھا تو اس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے سحر کیا، حتیٰ کہ حضور کی یہ حالت ہو گئی کہ آپ کو یہ خیال ہوتا تھا کہ فلاں کام کر لیا، حالانکہ وہ کام کیا ہوا نہیں ہوتا تھا۔ چند روز یہی حالت رہی، پھر ایک روز آپ نے اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کی، پھر مجھ سے فرمایا عائشہ تمہیں بھی خبر ہے کہ جس کی تحقیق کے لیے میں نے جناب الہی میں مناجات کی تھی کہ اس کا حال مجھے معلوم ہو گیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ شخص میرے پاس آئے، ایک میرے سرہانے بیٹھا اور دوسرا پائیتی، پھر ایک نے دوسرے سے کہا ان کو کیا بیماری ہے؟ دوسرے نے جواب دیا جادو ہے۔ پھر پہلے نے پوچھا کس نے کیا ہے؟ دوسرے نے کہا لبید بن عاصم یہودی نے۔ پوچھا کس شے میں کیا ہے؟ کہا ایک کنگھی اور کچھ بال اور کھجور کے پھل کے غلاف کے اندر کیا۔ پھر پوچھا یہ سب چیزیں کہاں ہیں؟ کہا چاہے زروان میں
اس کے بعد جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ ایک صحابہ کی جماعت کے اس کنویں پر تشریف لے گئے۔ حضور نے فرمایا وہ کنواں یہی ہے جس کی صورت اور پانی مجھے دکھایا گیا۔ یہ تفسیر مظہری کے اندر یہ تفسیر اس آیت کریمہ کے ذیل کے اندر موجود ہے، جس کے اندر انہوں نے لبید بن عاصم یہودی کا جادو کرنے کا واقعہ کا بھی ذکر کر رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور جب ان کے پاس آئی کتاب من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، مصدق تصدیق کرنے والی، لما اس کی جو، معاہم ان کے پاس، وکانو اور وہ تھے، من قبل اس سے پہلے، یستفتحون فتح مانگتے، علی الذین ان پر جنہوں نے، کفروا کفر کیا، فلما سو جب، جاءہم آیا ان کے پاس، ما عرفوا جو وہ پہچانتے تھے، کفروا منکر ہوگے، بھی اس کے، فلعنت اللہ سو لعنت اللہ کی، علی الکافرین کافروں پر۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب پہنچی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے جو سچا بتاتی ہے اس کتاب کو جو ان کے پاس ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور پہلے سے فتح مانگتے تھے کافروں پر، فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، پھر جب پہنچا ان کو جس کو پہچان رکھا تھا تو اس سے منکر ہو گئے، فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ سو لعنت ہے اللہ کی منکروں پر۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے متعلق ذکر فرمایا کہ یہودی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت ملنے سے پہلے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے کہ جس نبی کا آپ نے وعدہ فرما رکھا ہے وہ نبی آ جائے، اور جس کتاب کا وعدہ کر رکھا ہے وہ کتاب آ جائے۔ اس کے متعلق وہ کثرت کے ساتھ دعا کیا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایسی کتاب کو نازل فرما دیا اور ایسے نبی کو مبعوث فرما دیا جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما رکھا تھا۔ پھر انہیں چاہیے تھا کہ یہ خود اللہ تعالیٰ سے جب دعا کیا کرتے تھے اور ان کے اپنے دل بھی اس چیز کی گواہی دیتے تھے اور پہچان بھی انہوں نے لیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہی اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں کہ جن نبی اور رسول کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ کتب کے اندر جن نشانیوں کا ذکر فرما رکھا تھا، تو اس کے باوجود انہوں نے اپنی ضد اور عناد کی بنیاد کے اوپر ان کا انکار کر لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ پس لعنت ہے کافروں کے اوپر، یعنی جو ان کی رسالت کا انکار کرے گا، جو ان کی نبوت کا انکار کرے گا، وہ کافر ہوئے، تو کافروں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ پھر فرمایا بئس ما اشتروا، برا ہے جو بیچ ڈالا، بھی اس کے بدلے، انفسہم اپنے آپ، ان یکفروا کہ وہ منکر ہوا، بما اس سے جو، انزل اللہ نازل کیا اللہ، بغیا ضد، ان ینزل کہ نازل کرتا اللہ من سے، فضل ہی اپنا فضل، اعلیٰ پر، من یشاء جو وہ چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندے سے، فباؤ سو وہ کما لائے، بغضب غضب، علی غضب غضب پر، وللکافرین اور کافروں کے لیے، عذاب مہین رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا، بری چیز ہے وہ جس کے بدلے بیچا انہوں نے اپنے آپ کو کہ منکر ہوئے اس چیز کے جو اتاری اللہ نے اس ضد پر، ان ینزل اللہ من فضلی کہ اتارے اللہ اپنے فضل سے جس پر، علی من یشاء جس پر وہ چاہے، من عبادی اپنے بندوں میں سے، فباؤ بغضب علی غضب سو کما لائے غصے پر غصہ، وللکافرین عذاب مہین اور کافروں کے واسطے عذاب ہے ذلت کا۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر ایک جو غضب کے بارے میں ذکر کیا گیا تو اس کی تفسیر کے اندر ذکر فرماتے ہیں کہ ایک غضب کفر پر،
دوسرا اسد کے اوپر، یعنی بھی غضب علی غضب، کہ غضب پر غضب ہے، غصے پر غصہ ہے۔ تو اس پر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایک غضب کفر ہے اور دوسرا ان کا اسد کرنا ہے۔ یوں غضب بلائے غضب فرمایا گیا۔ عذاب کے ساتھ مہین کی قید سے بتانا یہ مقصود ہے کہ عذاب کفار کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ گناہگار مومن کو عذاب اس کو پاک کرنے کے لیے ہوگا، ذلت کے لیے نہ ہوگا۔ یعنی جو اہل ایمان کو قیامت کے دن جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، وہ انہیں پاک کرنے کی غرض سے انہیں عذاب دیا جائے گا۔ وہ کچھ عرصہ جہنم کے اندر رہیں گے تاکہ وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جو وہ ناپاک ہو چکے تھے، وہ پاک صاف ہو کر پھر جنت کے اندر انہیں داخل کر دیا جائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جاتا ہے لَهُمْ انہیں آمینو تم ایمان لاؤ، بِمَا اس پر جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، قالوا وہ کہتے ہیں نؤمن ہم ایمان لاتے ہیں، بِمَا انزل اس پر جو نازل کیا گیا، علینا ہم پر، وَيَكْفُرُونَ اور انکار کرتے ہیں، بِمَا وَرَاءَهُ اس سے جو اس کے علاوہ، وَهُوَ حالانکہ وہ حق مصدقاً تصدیق کرنے والا، لما اس کی جو معاہم ان کے پاس، قل کہہ دو فلیما سو کیوں، تقتلون قتل کرتے رہے، انبیاء اللہ کے نبی، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم اگر تم مؤمنین مومن ہو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا اور جب کہا جاتا ہے ان سے مانو اس کو، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ جو اللہ نے بھیجا ہے، قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا کہتے ہیں ہم مانتے ہیں جو اترا ہے ہم پر، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ اور نہیں مانتے اس کو جو اس کے علاوہ ہے، وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ حالانکہ وہ کتاب سچی ہے جو تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ پھر کیوں قتل کرتے رہے ہو اللہ کے پیغمبروں کو اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اب یہودیوں کا یہ نظریہ تھا کہ ہمارے پاس جو کتاب ہے وہ تورات ہے، ہمارا تورات کے اوپر ایمان ہے، اور تورات کے علاوہ جو بھی کتاب ہے ہم اس کے اوپر ایمان نہیں رکھتے۔ تو جب ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہمارا تورات کے اوپر ایمان ہے جبکہ ہم اس کے بعد دوسری کتب پر ایمان نہ لائیں گے، تو حقیقت کے اندر دیکھا جائے تو وہ اپنی تورات کتاب کے اوپر بھی ایمان لانے والے نہ تھے۔ اگر ان کا تورات کتاب کے اوپر ایمان ہوتا پھر تورات کتاب کے ہر حکم پر ایمان لانا ان کے لیے لازم تھا، اور تورات کتاب ہی کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی بشارتیں تھیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی بشارتیں تھیں۔ جب ان کی بعثت کے متعلق ان کتب کے اندر، ان کی اپنی کتاب کے اندر باتیں موجود ہیں، پیشن گوئیاں موجود ہیں، جب انہوں نے ان کی رسالت کو تسلیم نہ کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی کتاب کے اوپر بھی پوری طرح ایمان نہ لایا۔ اس کی ایک مثال کے ذریعے سے بات سمجھانا چاہوں گا کہ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہمارا ایمان ہے، تو اب ان کی ہر بات کو تسلیم کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ہم اپنی مرضی کے مطابق کچھ باتوں کو تسلیم کر لیں اور کچھ کا انکار کر لیں، پھر ہم مسلمان نہ کہلائیں گے۔ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پیشن گوئی فرما رکھی ہے کہ وہ قرب قیامت میں ان کا نزول ہوگا۔ اب نعوذ باللہ ہم میں سے کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا انکار کر لے تو پھر وہ کیسے اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتا ہے کہ ساتھ میں کہے کہ میں نے حضور کی بات کو تسلیم کر لیا، ان کے بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو میں ان پر ایمان نہیں لاتا؟ یہ تو پھر منافقانہ کردار ہو گیا۔ تو اس لیے یہودیوں کا یہ کردار بنتا ہے کہ وہ تورات کی بعض احکامات پر تو ایمان لا رہے ہیں لیکن بعض کا انہوں نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیت کریمہ کے اندر فرماتے ہیں
وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ وَلَقَدْ اور البتہ جاءکم تمہارے پاس موسیٰ بالبینات کھلی نشانیاں، ثم اتخذتم پھر تم نے بنا لیا عجلا بچھڑا، من بعدہ اس کے بعد، وانتم اور تم ظالمون ظالم ہو۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ اور آ چکا تمہارے پاس موسیٰ سری معجزے لے کر، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ پھر بنا لیا تم نے بچھڑا، مِن بَعْدِهِ اس کے جانے کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ظالم ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کی اس لحاظ سے بھی نفی فرماتے ہیں کہ تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کیسے پورا ایمان لایا، وہ تو تمہیں توحید کی طرف بلاتے رہے، شرک سے تمہیں بچاتے رہے، جبکہ تم نے کیا کام کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوئی طور کے اوپر تشریف لے گئے تو تم تو وہ لوگوں کے جنہوں نے ان کے بعد بچڑے کو اپنا معبود بنا ڈالا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَإِذْ اور جب أَخَذْنَا ہم نے لیا مِيثَاقَكُمْ تم سے پختہ عہد، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر تورا کوئی طور، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا، بِقُوَّةٍ مضبوطی سے، وَاسْمَعُوا اور سنو، قالوا وہ بولے، سَمِعْنَا ہم نے سنا، وَعَصَيْنَا اور نافرمانی کی، وَأُشْرِبُوا اور رچا دیا گیا، فی قلوبہم ان کے دل میں، عجلا بکفرہم بچڑا ان کے کفر کے سبب، قل کہہ دیں، بئس ما کیا ہی برا ہے، یأمرکم بہ تمہیں حکم دیتا ہے اس کا، ایمانکم ایمان تمہارا، ان کنتم اگر تم مؤمنین مومن ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور جب ہم نے لیا قرار تمہارا اور بلند کیا تمہارے اوپر کوئی طور کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ پکڑو جو ہم نے تم کو دیا زور سے، وَاسْمَعُوا اور سنو، قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا بولے سنا ہم نے اور نہ مانا، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ اور پلائی گئی ان کے دلوں میں محبت اسی بچڑے کی بسبب ان کے کفر کے، قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہہ دے کہ بری باتیں سکھاتا ہے تم کو ایمان تمہارا اگر تم ایمان والے ہو۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے متعلق ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان سے قرار لیا، وعدہ لیا اور ان کے سروں کے اوپر کوئی طور کا پہاڑ کو معلق فرما دیا، پھر فرمایا گیا کہ تم اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو گے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس بات کو سن لیا۔ تو مطلب ان کا یہ تھا کہ ظاہری طور پر کہ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ وہ زبان سے کہہ رہے تھے کہ ہم نے بات کو سن لیا، لیکن دل سے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اس پر عمل نہیں کرنا، کہ ہم اس کی نافرمانی کریں گے۔ یعنی کہ ان کا دوغلا پن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، یہ اس طرح کا کردار شروع سے کرتے آ رہے، ان کے آباء و اجداد اسی طرح چلتے آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر بچڑے کی محبت وہ ان کے دلوں کے اندر ڈال دی گئی تھی۔ کس وجہ سے ڈالی گئی تھی؟ کہ ان کے کفر کے سبب ڈال دی گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان کا ایمان اس جانب ان کی رہنمائی کرتا ہے، یہ سکھاتا ہے، بری باتیں سکھاتا ہے، تو پھر یہ کیسا ایمان لانے والے ہوئے؟ تو پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ إِنْ كَانَتْ کہہ دیں اگر ہے، لکم تمہارے لیے، دار الآخرہ آخرت کا گھر، عند اللہ اللہ کے پاس، خالصتاً خاص طور پر، من دون الناس لوگوں کے سوا، فتمنوا الموت تو تم آرزو کرو موت کی، ان کنتم اگر تم ہو، صادقین سچے۔ قل ان کانت لکم الدار الآخرہ کہہ دیں اگر ہے تمہارے واسطے آخرت کا گھر، عند اللہ خالصہ اللہ کے ہاں تنہا تمہارا، من دون الناس اور لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین آرزو کرو مرنے کی اگر تم سچ کہتے ہو۔
اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے متعلق ذکر فرمایا کہ جس طرح یہودیوں کا نظریہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کا گھر خاص ہمارے لیے بنا رکھا ہے، تو اس کے اندر ہم نے لازمی طور پر جانا ہے، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہیتے بھی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم خاص بندے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت کے اندر لازمی طور پر لے کر جائے گا۔ تو ان کا یہ نظریہ تھا، ان کی یہ سوچ تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کے بارے میں وضاحت فرما دی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لحاظ سے تمہارے ساتھ کوئی وعدہ کر رکھا ہے تو تم موت کی تمنا کر لو، تم اس چیز کی خواہش کا اظہار کر لو کہ ہمارے اوپر موت آ جائے، تو اگر تم اپنے قول کے اندر سچے ہو۔ اب موت کے حوالے سے ایک دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کے متعلق امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دعا میں فرمایا کہ اے اللہ، میری قوت ضعیف ہو گئی اور میری عمر زیادہ ہو گئی اور میری رعیت جا بجا پھیل گئی، اب اے اللہ مجھے صحیح سالم بلا کسی کے حق کے ضائع اور کوتاہی کیے ہوئے اپنے پاس بلا لے۔ چنانچہ اس دعا کو 1 مہینہ بھی نہ گزرا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طرح کی اس طرح کی تمنا کر لی۔ پھر ابن مبارک نے باب زہد میں اور امام بہیقی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا تحفہ موت ہے۔ دلمی نے بھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس مضمون کو نقل کیا، اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما سے بھی مرفوعاً منقول ہے کہ مومن کا پھول موت ہے۔ تو موت کی دعا کا طریقہ کار کیا ہے کہ اگر انسان نے موت اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے تو موت کی دعا کا طریقہ کار حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مصیبت کے سبب کوئی تم میں سے موت کی ہرگز تمنا نہ کرے، اگر اس تمنا کرنے کو جی چاہتا ہے اور بغیر تمنا کے رہ ہی نہیں سکتا تو اس قدر کہہ دے کہ اے اللہ، جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہو تو مجھے زندہ رکھ، اور جب میرا مرنا بہتر ہو تو موت دے۔ اس حدیث مبارکہ کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو یہودیوں کی موت کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ یہودی موت کی تمنا کرتے تو اسی دم ہر شخص کا ان میں سے اپنے آب دہن سے گلا گھٹ جاتا اور روئے زمین پر ایک بھی یہودی باقی نہ رہتا، سب کے سب ہلاک ہو جاتے۔ تو یہودیوں کو اس بارے میں یقین تھا کہ اگر ہم نے یہ دعا کر لی تو ہمارے اوپر موت آ جائے گی، اس لیے وہ گھبرا گئے، ڈر گئے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا حکم نازل فرمایا، اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا، تو یہودیوں نے موت کی تمنا نہ کی۔ اگر وہ موت کی تمنا کر لیتے تو حدیث مبارکہ کی روشنی کے اندر ایک یہودی بھی زندہ نہ بچتا روئے زمین کے اوپر۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، اور وہ ہرگز اس کی آرزو نہ کریں گے کبھی، بِمَا قَدَّمَتْ، بسبب جو آگے بھیجا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، واللہ اور اللہ علیم جاننے والا، بالظالمین ظالموں کو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، ہرگز وہ تمنا نہ کریں گے کبھی بھی، بما قدمت ایدیہم، بسبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی وضاحت فرما دی کہ یہ لوگ کبھی بھی موت کی تمنا نہ کریں گے۔ انہیں معلوم ہے جو کچھ ان کے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھا ہے، اور اپنے انجام کے بارے میں بھی وہ لوگ جانتے ہیں، تو اس لیے یہ موت کی تمنا ہرگز نہ کریں گے۔ پھر اگلی آیت کریمہ کے اندر مزید اس کے متعلق ذکر فرمایا، وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ
وَلَا تَجِدَنَّهُمْ اور البتہ تم پاؤ گے انہیں اخرسا زیادہ حریص ناسی لوگ علی حیات زندگی پر وَمِنَ الَّذِينَ اور جن لوگوں سے اشرکو شرک کیا یودو چاہتا ہے احدہم ان کا ہر ایک لو کاش یعمرو وہ عمر پائے الف سنۃ 1000 سال وما ہوا اور نہیں وہ بمزحزحہ اسے دور کرنے والا من العذابی عذاب سے ان یعمر کہ وہ عمر دیا جائے واللہ اور اللہ بصیر دیکھنے والا بما جو وہ یعملون کرتے ہیں وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ اور تو دیکھے گا ان کو سب لوگوں سے زیادہ حریص زندگی پر وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اور زیادہ حریص مشرکوں سے بھی یَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ چاہتا ہے ایک ان میں کہ عمر پاوے 1000 برس وما ہوا بمزحزحہ من العذاب اور نہیں اس کو بچانے والا عذاب سے ان یعمر اس قدر جینا واللہ بصیر بما یعملون اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے متعلق ذکر فرمایا کہ یہ تو زیادہ حریص ہیں، یہ تو زیادہ حریص ہیں اپنی زندگی کے اوپر کہ ان کی خواہش ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ عمر دی جائے، ہم لمبی عمر زندگی گزار لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک ذکر فرمایا کہ مشرکین مکہ والے ان کے مقابلے کے اندر بھی ان کا نظریہ، ان کی سوچ یہ زیادہ تھی کہ ہمیں اس سے بھی زیادہ لمبی عمر دی جائے، کہ مشرکین مکہ والے کے جو آخرت پر ایمان ہی نہ رکھتے تھے تو اس کے باوجود اس کے مد مقابل یہ لوگ، ان لوگوں کی یہ سوچ تھی کہ یہ تو آخرت کے اوپر ایمان لانے والے تھے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ان کا ایمان تھا، تو اس کے باوجود بھی یہ لوگ اس حد تک تھے کہ ان کی یہ خواہش تھی کہ ہمیں 1000 سال عمر مل جائے پھر بھی ہمیں موت نہ آئے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ان کے لیے بنیادی بات یہی بنتی ہے کہ انہیں معلوم ہے جو کچھ ان کے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھا ہے، تو اس وجہ سے یہ لوگ موت کی تمنا نہ کرتے ہیں بلکہ یہ لمبی زندگی جینے کی حسرت کرتے ہیں۔ تفسیر مظہری کے اندر آتا ہے کہ والذین اشرکوا کی تفسیر کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مجوس مراد ہیں، کہ مجوسی اس سے مراد ہیں، کیونکہ ان کا جو سلام کرنے کا طریقہ کار ہے، جس طرح ہم آپس کے اندر مسلمان ایک دوسرے سے سلام کرتے ہیں تو السلام علیکم ان الفاظ کے ساتھ کرتے ہیں، جبکہ مجوسیوں کا جو سلام ہے تو ان کا سلام ہے ذی 1000 سال، یہ ان کا سلام ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی تو 1000 برس زندہ رہے، ان کا سلام ہی یہی ہے کہ 1000 سال زندہ رہنے کی وہ زندگی کی تمنا کرتے، اور جب بھی وہ سلام کرتے تو وہ ان الفاظ کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ تو اسی کے ساتھ آج کا ہمارا رکوع نمبر 11 الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے۔